نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 150، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا نکلیں آپ، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی جانب، اسی کی طرف، لئلا تاکہ نہ، یکونا وہ رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا سوائے الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولیتم تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم جو تم پر ہے، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ روٹ ورڈ، ومن حیث خرجتا یہاں سے بھی آپ نکلو، فولی وجہ کا پس پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو، فولو پس تم پھیر لو سب، وجوہکم اپنے اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی جانب، لی اللہ یہ اصل میں لام ان اور لا تھا اور تجوید کے قاعدے کے مطابق اللہ پڑھا جا رہا ہے، لی اللہ تاکہ نہ، یکونا ہوں، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی حجت، دلیل، کوئی ایگریمنٹ، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وہ تو ویسے کرتے رہیں گے، فلا تخشوہم پس نہ تم ان سے ڈرو، خشیت کون سا ڈرنا ہوتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کسی کے مقام کو پہچان کر ڈرنا، ایسا ڈرنا جس میں عظمت اور ہیبت ہو، کسی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ڈرنا، ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، کس سے، اللہ سے، فَلِأُتِمَّ تاکہ میں تمام کر دوں، پورا کر دوں، تا میم میم روٹ ہے اس کا، نعمتی اپنی نعمت، علیکم جو تم پر ہے، وَلَعَلَّکُمْ تاکہ تم، تہتدون ہدایت تم پا جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر۔ ومن حیث خرجتا اور پھر تیسری بار کہا یہاں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر۔ ومن حیث خرجتا اور پھر تیسری بار کہا یہاں سے نکلو، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اور یہ حکم کس کے لیے ہے کہ گھر سے باہر جہاں کہیں بھی تم جاؤ، خرجتا کا کیا مطلب ہے، نکلنا، یعنی اپنے گھر سے، اپنے جائے قیام سے نکل کر کہیں بھی تم جاؤ، بازار میں جاؤ، کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں جاؤ، ہر جگہ مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرو، تمہارا سینٹر آف لائف وہی رہے گا، تمہارے دل میں اللہ کی یاد آتی رہے گی، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو مسلمانوں، فولو وجوہکم شطرہ تم سب اسی کی طرف رخ کرو، کیونکہ لی اللہ یکونا للناسی علیکم حجہ لوگ تمہارے خلاف حجت بازی نہ کریں کہ یہ کیسا مسلمان ہے، کہیں تو یہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو جو شخص مرکز عبادت کے ساتھ وفادار نہیں تو وہ کسی کے ساتھ نہیں، تو جیسے ایک محاورہ ہے نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو وہ کہیں کا بھی نہیں ہے، تو قبلے کی پابندی جو ہے استقامت بھی سکھاتی ہے اور انسان کے روح کو متعین کرتی ہے، تو یہ ہے کہ لوگ تمہارے خلاف بات نہ کر سکیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، الا الذین ظلموا مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان میں سے، وہ تو ویسے کرتے رہیں گے نا، وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہیں گے، وہاں سے تو کچھ نہ کچھ منفی پروپگنڈے ہوتے رہیں گے، وہ تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کریں گے، فلا تخشوہم ان سے مت ڈرو، یعنی ان سے ڈرنے کے تم بہانے نہ تلاش کرو، ان سے نہ ڈرو، ان سے ڈر کے تم اپنا رخ
ان کی طرف نہیں کرو، ان کے قبلے کی طرف نہیں کرو، وَاخْشَوْنِی اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر سکوں، تمام نعمت کر دوں۔ کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، امامت اور پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور کبھی قبلے کی طرف رخ کرتے تو پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا، اور کیا کہتے یہ آخری نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ صرف بیت اللہ ہی ہوگا، خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ تو یہاں پر 3 وجوہات بتائی گئی ہیں اس تکرار کی، جو کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہو کعبہ ہی کی طرف رخ کرو۔ نمبر 1، لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں۔ نمبر 2، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ نمبر 3، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ فوائد ہیں ایک مرکز کے، کیونکہ نماز کی یاد یوں ہی آئے گی تو قبلہ فوراً سامنے آئے گا۔ بات تو قبلے کی ہو رہی ہے نا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ ایک کمرہ ہے نا قبلہ، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور یہ کہ عبادت کے لیے ہمیں اسی کی طرف رخ کرنا ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔